اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوف، فیئر ایک ایسا ایموشن بلٹ ان، قدرتی بڑا شدید قسم کا ایموشن، احساس، خوف کا احساس۔ اب یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں فوبیا، ایک آج کل نیا نکلا ہوا ہے اسلامو فوبیا۔ اسلام سے ڈر رہے ہیں یار لوگ۔ اسلام سلامتی کا مذہب، سلامتی کا دین، اور اس سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے سے منع کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منع کرنا تو آج کل کسی کو بھی آپ منع کریں تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے بری طرح سے۔ پھر ان کو اس بات، میڈیا نے زیادہ اس کو بڑھایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فوبیاز ہیں 2 3 4 5 7 قسموں کے ہیں۔ 1 فوبیا، پانی کا خوف۔ یار پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ ہماری زندگی، ہمارے جسم کے اندر 90%، 90 زیادہ بلکہ اس سے پانی موجود ہے۔ اب پانی تو موجود ہے ہمارے اندر، مٹی کے ہم بنے ہوئے ہیں، گوندا ہوا ہے ہمیں مٹی کی اور پانی کے ساتھ گوندھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہمارا خالق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پانی ہمیں میسر نہ ہو، پیاسے مر جائیں، لیکن پانی اگر ہمیں قہر بن کے نازل ہو جائے ہم پہ اللہ تعالیٰ کا، تو اس کا خوف۔ سمندر میں جا رہا ہوں، میں دریا کی طرف جا رہا ہوں، میں ڈر کے میں ڈوب نہ جاؤں، ڈوب گیا تو میری ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے گی، میں ڈوب جاؤں گا، میرے اندر پانی چلا جائے گا۔ پانی کا خوف، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ یار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جسم میں بے تحاشا پانی ہی پانی، مٹی اور پانی، اور ہمیں اس پانی کا خوف۔ کیسی بات ہے؟ ایکوا فوبیا، پانی کا خوف۔ اب ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، شپ پہ جا رہے ہیں، بحری جہاز پہ، ایروپلین پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے سہولتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، لیکن ہم پھر بھی یار جسٹ امیجن، ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں خوف ہے اس کا، اس گہرائی کا۔ اگر وی آر ٹریولنگ اوور سی، جب دریا میں جا رہے ہیں تو ہمیں اس گہرائی کا خوف ہے کہ ہم ڈوب گئے تو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں ہوا میں جا رہے ہیں تو اس کا خوف ہے کہ اوپر سے بلاسٹ ہو گیا تو گئے ہم۔ یا پھر اگر ہم چڑھ رہے ہیں کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھے گئے، اوپر پہنچ کے دیکھو میں نہیں ڈگ پاؤں گا، وہ اس کا خوف ہے یار کیا میں ڈگ پاؤں گا تھے۔ لیکن اگر آپ اس خوف کو اپنے پر طاری کریں گے تو ٹانگیں کامنی شروع ہو جائیں گے آپ کی۔ نو، ہر خوف، ہر فیئر آپ قابو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو آپ ہر خوف پہ قابو پا سکتے ہیں۔ کل میں نے جو خوف کے بارے میں کہا تھا نا، اس میں کہا تھا کہ یہ آپ غصے کی طرف بھی آپ کو لے آتا ہے، خوف لے آتا ہے، رائٹ۔ کسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں تو آپ ریٹریکٹ کرتے ہیں، آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ خوف کی وجہ سے آپ کے اندر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ اگر اوپر چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آپ کے لے کے جا رہا ہے، آپ کے دوست، آپ اسے ڈرنا شروع ہے، یار تم میں کتنے لے کے آ گئی ہیں، او تم بچا گئے کیوں؟ یہ سب چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، تو خوف
اس کے بعد جناب آ گیا ہم کام شام کر رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، مجھے کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، رزق کمانے کے لیے کوئی جاب کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو مجھے پھر بھی ڈر، کام صحیح نہ ہوا، میں کچھ غلط کر بیٹھا، میری جاب چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ارگوفوبیا۔ یہ بھی ایک خوف ہمارے اوپر طاری رہتا ہے، ہر کسی نہ کسی چیز میں ہم لوگ ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں، نیچرل انسٹنکٹ۔ کام کا خوف ہو گیا کہ جی ہم یہ کام کیسے کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور پھر بعض لوگ بہت بڑی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، بڑا بیلون آپ کے اوپر آ جائے، اڑ کے آ رہا ہو آپ کے اوپر، اب اس سے ڈر جائیں گے۔ تو خوف ہے نا یار، کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے خوف، اور پھر آپ کو جناب ہو جاتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں کہیں میرے منہ سے بو تو نہیں آ رہی؟ اچھا یار دیکھ، کوئی چھوٹی سی بات ہے، برش کر لیں، مسواک کر لیں، اپنا منہ صاف رکھیں، کوئی چیز کھائی ہے تو اس کے بعد آپ کلیاں کر لیں، گارگلس کر لیں، تو آپ کے منہ سے بو جائے گی، لیکن آپ کو پھر بھی اس بات کا خوف رہتا ہے کہ یار میرے منہ میں سے کہیں بو تو نہیں آ رہی؟ اچھا بو، یہ چھوٹے 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 خوف جتنے بھی ہیں نا سارے ہمارے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک خوف ہے اپنے مولوی صاحب کے پاس جانے کا۔ اچھا میں اگر مولانا صاحب کے سامنے گیا تو مجھے کہیں گے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، مغربی لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہو تم، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، ننگے سر آ گئی مسجد میں، یہ تم نے کیا داڑھی رکھی ہوئی ہے، یوں رکھو داڑھی پوری لمبی، اور اس کے خوف سے میں مولوی صاحب سے نا تھوڑا سا، اور پھر یہ بھی خوف ایک قسم، یعنی جس چیز کو ہم خوف جس چیز سے لینا چاہے ہم اس کو اس سے لے لیتے ہیں، اور ایک نیا خوف یار ایک ڈیولپ ہو گیا آج کل۔ اب آپ کسی محفل میں گئے، وہاں پہ سب کے پاس موبائل فونز ہیں، ایک آپ ہیں جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے، آپ کہیں گے یار میں I'm in this party without a mobile phone، لوگ کیا کہیں گے، تو ٹیلی فون نہیں ہے۔ مجھے میرے پاس دوست آیا، اچھا یار اشکیل ایسا کر ذرا میرا نمبر ملا دے، اب میں پریشان کہ میں نمبر کتوں ملا کے دیا یار، میرے کو تو فون ہی نہیں ہے۔ اب وہ ایک خوف میرے اندر ہے کہ مجھے کوئی کہہ نہ دے کہ چلو یار مجھے، اچھا ہاں ٹائم بتا دو، گھڑی نہ ہونے کا خوف، گھڑی نہیں ہے چلو موبائل نہیں ہے اس کا خوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا خوف کہ میں کہیں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں، فیئر آف فیلئر۔ اب میں نے یہ شروع کیا نا آپ کے ساتھ رابطہ، لیکن میرے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں آ جاتا ہوں یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ سے باتیں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں خواہ کا وہ لوگ کہیں کی کر رہے ہیں یار چھڑ پرے، تو یہ خوف بھی ہے ایک فیلئر، دنیا مقابلے کی ہے۔ ایک تو فیلئر یہ ہو گیا نا کہ میں ایک فیلئر یہ کہ دنیا مقابلہ، میں ایک بزنس شروع کرتا ہوں بٹ آئی ایم آلویز ایٹ رسک، کیا کی ہو جائے گا، میرے پیسے ڈوب جائیں گے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یار اللہ کا نام لے کے کر دو۔ ایک نوکری کر رہا ہوں میں، مجھے اس بات کا کہ فلاں ہو جائے گا تو میرا باس یہ کہے گا، فلاں تو میرے باس فیل ہو، تو کامیابی کی خاطر ہم لوگ اپنے آپ کو نا بڑا وہ کرتے ہیں، اور وہ خوف ہے جو ہمیں لیڈ کرتا ہے ٹورڈز سکسیس، فیلئر کا خوف ہمیں سکسیس کی طرف لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب جتنے بھی خوف ہیں یہ سارے ہمارے اوپر طاری رہتے ہیں ہر وقت، ہم لوگ کچھ نہ کچھ ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بیگم کا خوف، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں بیگم کیا گھر جلدی جانا ہے، بیگم مجھے میرا حشر نشر کر دیں گے، میں کیا مجھے کھانا نہ ملا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو
ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں کوئی، تو مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ میرے اوپر تنقید ہوگی. وہ تو آپ کریں گے، آپ کا حق ہے، یو ہیو رائٹ کہ آپ میرے اوپر تنقید کریں. یار جی کیا لے کے بیٹھ گئے ہو تم. لیکن اگر اس تنقید کو میں پازیٹیو لیتا ہوں تو میں یہ کام کرتا چلا جاؤں گا. اور اگر مجھے اس بات کا ڈر رہے کہ یار جی تنقید کریں گے، یہ بہت سے میرے دوست ہیں ایسے، دے ویری فری ٹو می، تنقید کرتے ہیں، میں اس کو لیتا ہوں اپنے اوپر اور پھر میں اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن خوف ہر وقت رہتا ہے ہر بندے میں کہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ کوئی نہ کوئی تنقید ہوگی، اور تنقید ہونی ہے، ضروری ہے. تنقید کرٹیسائز ہر بندہ کرتا ہے دوسرے کو، اپنے آپ پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن اپنے اوپر جو تنقید آپ نے کی ہے وہ تو آپ کے فائدے کے لیے، لیکن جو دوسرا کرتا ہے اس کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کریں آپ. ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ آف دیٹ کرٹیسزم، اوکے. اور پھر اس کے بعد بڑی خوفناک خوف ہے یار، خوفناک خوف. میں غریب نہ ہو جاؤں کہ میرے پیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے، میرا گھر چھن جائے، میں غریب ہو جاؤں. میں کیا غربت کا خوف یار، جسٹ امیجن. غربت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا بھی خوف بندے کے اوپر طاری رہتا ہے ہر وقت. تو اس غربت کے خوف کی وجہ سے یہ جتنے بھی خوف ہیں نا، آل فیئرس، یہ انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت ہمت دی ہے کہ وہ اس پہ قابو پائے. تو غربت کے خوف پہ بھی آپ قابو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. You keep moving, you keep doing something. پیسے نہیں ہوں گے کیا کروں گا میں، رائٹ. تو غربت کا خوف ہے. اور پھر ایک خوف جو میں یار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا. وہ 1952، وہ 60s کا دور، چھوٹا چھوٹا شکیل احمد چشتی، وہ 70s کا دور، وہ پڑھنے والا لکھنے والا ڈیوٹی پہ جانے والا، 80s کا دور، شادی شدہ شکیل، ٹھیک ہے، بڑے جناب گھر میں آ رہا ہے، کمائیاں کر کے لا رہا ہے، نوکریاں کر کے آ رہا ہے، شادی ہو گئی، بچوں کو، بیگم کو دیکھ رہا ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے، والدین کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرتا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 80s کے بعد 90s کا دور آ گیا. اب وہ جو اس نے جو نوکریاں کیں، جو اس نے کام کیے، جو بزنس کیے سارے، ان کی جو جمع پونجی تھی وہ ساری کی، کوئی گھر بنایا، کوئی کچھ کیا، بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کی، اللہ نے ہمت دی تو یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد 2000 دوسری صدی شروع ہو گئی، اس میں بھی یہ سارا کچھ چلتا رہا، بچوں کی شادیاں، یہ وہ، گھر فلاٹنگ. اب وہ 2010s اور 2020s کتنے ڈیکیڈز گزر گئے، اب یہ 7واں ڈیکیڈ شروع، 7th decade is going to end. الحمدللہ. اس میں مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ میں کتنے بیمار نہ ہو جاؤں، میں پہ گیا تو سارے میری سیوا لگ جائیں گے، میں پہ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکاں گا. بیماری کا خوف اور پھر بڑھاپے کا خوف. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کا بڑھاپا آسودہ گزرے، وہ کچھ کر جائیں کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے کام آئے. خوف ہے، لیکن یہ خوف بھی آپ کو ایک سیدھی سمت پہ لے کے جائے گا. ہر خوف آپ کے لیے وہ ہے.
تو یہ جتنے بھی خوف ہیں سارے ہمارے لیے ہیں، لیکن پیدائشی 3 خوف کلچرلی، اور وہ ایک ہمیں کیڑے مکوڑوں کا خوف، سانپ، بچھو، اسپائڈر مین بنا دیا آج کل بچوں کو خوف دور کرنے کے لیے، اسپائڈر مین نے یہ کیا، اسپائڈر مین نے وہ کیا، ٹھیک ہے. بیٹس کا خوف ہے، ہمیں چمکا دو آئے گا، بیٹ مین بنا دیا. صحیح ہے، اس طرح کے مین بنا کے ہم لوگوں نے کارٹونس ان کا خوف دور کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا جو خوف یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، ہمارے اس کے لحاظ سے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے خوف تو ہو گئے ایک جگہ جناب، ٹھیک ہے. اور ان سب خوفوں کے ساتھ ہماری زندگی بیت گئی، لیکن ان سب چیزوں پہ سب سے زیادہ حاوی، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اسٹرانگ خوف، فیئر، خوف خدا، فیئر آف گاڈ. واحد ایسا خوف ہے جو کہ سب خوف و خوائف جو بھی کہہ لیں یار، آل فیئرس کو لیڈ کر رہا ہے. ہمارے سارے خوف ہمیں کسی نہ کسی طرف لے کے جا رہے ہیں. کبھی ہمیں خوف غصے کی طرف لے جاتا ہے، کبھی ہمیں خوف اپنے آپ کو درست کرنے میں لے جاتا ہے، کبھی ہمارا خوف پانی سے بچنے کی طرف لے جاتا ہے، کبھی ہمارا، یعنی ہر قسم کے خوف ہیں. اور سب سے اہم ترین خوف جو ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر ہے، وہ خوف خدا. سارے سب ہر بندے میں، مسلمان، کرسچن، یہودی، یہ جتنے بھی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کے اندر خوف خدا موجود ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن. تو وہ تقویٰ ہے، وہ خوف خدا ہے. خوف خدا، تقویٰ، ہم نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا سب کچھ، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں تو اللہ کے خوف سے میں وہ کام صحیح طریقے سے کروں گا جو اس کا جائز حق ہے اس کام کا. میں کچھ خریدنے جا رہا ہوں تو میں اللہ کے خوف سے اس کو صحیح دام دوں گا، اس کے جو اس کی قیمت ہے. میں کچھ بیچنے جا رہا ہوں تو اللہ کا خوف ہوگا تو میں اس کو صحیح چیز دوں گا، بغیر ملاوٹ کے دوں گا، اس کے صحیح دام لوں گا. خوف خدا ہے. میں اپنے پڑوسی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں، صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے میں اس کے ساتھ صحیح سلوک کروں گا. اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کروں گا اس میں اللہ کا خوف. اپنے کولیگز کے ساتھ جو کچھ کروں گا میرا اللہ کا خوف. تو خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے جاتی ہے. تقویٰ، مومن کی معراج، مومن تقویٰ. ایک اللہ، اس پہ بھروسہ، جو کرنا ہے ہمارے ساتھ، جو ہونا ہے ہمارے ساتھ، وہ اللہ نے کرنا ہے. ہمارے دل میں اللہ کو خوف ہوگا تو ہم سیدھے راستے پہ جائیں گے. In every field of life سیدھے راستے پہ. تو یہ خوف بہت ضروری ہے ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمیں ہر چیز سے بچائے گا، ناگہانی آفتوں سے بچائے گا. ناگہانی آفتوں کا خوف ہوتا ہے نا ہمیں، لیکن خوف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہر چیز، ہر احساس، ہمارا احساس محرومی، وہ بھی اللہ کی نعمت. ہمارا یہ ڈر، جتنے بھی احساسات کل بتائے تھے میں نے، اللہ کی نعمت ہے. اور سب سے بڑا اللہ کی نعمت ہے خوف. اور ان فیئرز میں، ان خوف میں سب سے بڑا اللہ کا خوف. تو اللہ سے ڈرتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راستہ دیا ہے اس پہ چلتے رہیے. آپ کسی قسم کا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ میرا کریٹر ہے.
اللہ میرا کریٹر ہے، میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے کھلایا پلایا، اس نے مجھے بڑا کیا. کیا تھا میں یار؟ میں ایک نتھنگ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں. تو اگر میں اس سے ڈروں گا نہیں تو کل میرے ساتھ کیا ہوگا؟ قیامت کے روز میرا حساب ہوگا. اور اگر آج میں ڈروں گا اور اس کے احکامات پہ عمل کروں گا تو اے خوش، اے چوڑا شکیل بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے. میں دیکھو ڈرتا رہا، میں اس کے ڈر سے کچھ نہ کچھ غلط ہونے سے اپنے آپ کو روکتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ کا خوف دل میں رکھیے ہر وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت. ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں جا رہا ہوں، میرا یہ نہ ہو جائے. وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا جو خوف ہے وہ آپ کو جن چیزوں سے روکے گا وہ چیزیں آپ کو لے کے جائیں گی جنت کی طرف. تو اپنے آپ کو آپ بنائیں اہل جنت، اپنے آپ کو آپ بنائیں اللہ کا پسندیدہ انسان. تو اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے باتیں کرتے رہیے. یا اللہ میں کتے جو کر رہا ہے میں کتے غلط نہیں کر رہا. بس خوف خدا دل میں، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا آپ کو. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے. اللہ حافظ.